حضرت سلمہ بن اکوع کی غابہ پر دوڑ۔ غابہ مدینہ منورہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر ان کی نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں ان کی دوڑ ضرب المثل تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اتنا رفتار ان کی تیز تھا۔ ان کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے بابا، تیر اندازی میں بھی بہت مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کر دیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی، ان لٹیروں کے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنا شروع کیے، اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کے تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا۔ جتنا ان کے پاس اونٹ تھے جو انہوں نے لوٹے تھے، وہ بھاگتے دوڑتے وہ میرے سے پیچھے ہو گئے، لٹیرے آگے، میں ان کے پیچھے، اونٹ پیچھے رہ گئے واپس۔ اور اس کے علاوہ 30 بھرچے، 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے، بھاگتے بھاگتے ان کے برچے گر گئے، چادریں ان کی رہ گئیں، اور اتنے میں عیینہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی، اور ان لٹیروں کو قوت مل گئی، تکڑے ہو گئے، بھی بندے ہمارے اور آ گئے۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں، ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ پچھلا بندہ جو ہمیں بھگا رہا ہے، ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ تو اکیلا ہے، اور ہم ڈر رہے، اتنا بھاگ رہے، سارا ہمارا چادر مادر بھی گیا۔ تو بہرحال انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر، ان میں سے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا بتا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے ان کو چیلنج کر دیا، اور تم میں سے میں جس کو چاہوں آرام سے پکڑ سکتا ہوں۔ ان کے متعلق مشہور تو تھا کہ بھی ایسا آدمی ہے، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، مشہور تھا، عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مشہور تھے۔ اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا، ان لوگوں کو بھی پتا تھا بے ابن الاکوع، اکوع کا ایک بیٹا ہے اور ایسا تیز دوڑتا ہے کہ گھوڑا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلمہ کہتے ہیں میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا، میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور میرے مدد کے لیے آنے والے لوگ پہنچ جائیں۔ بہرحال غرض اسی طرح بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف بھی جھانک جھانک کے دیکھتا رہا۔ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑتی ہوئی نظر آئی، ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، ان کا ساتھی شہید ہو گیا۔ اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا، ان کے پیچھے ابو قتادہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ عبد الرحمن فزاری قتل ہو گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اب اس پر عبد الرحمن سوار تھا، اس گھوڑے پر وہ سوار ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ نے اخرم اسدی کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی مجھے دے دیں، میں ان کا پیچھا کروں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی جماعت میں پہنچ گئے ہیں۔ اکثر تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال تھی۔ 12-13 سال کے جوان نے کیسے ڈاکو کے اتنے بڑے جتھے کو کیسے بکھیرا، کیسے منتشر کیا، کیسا ڈرایا، کیسے حملہ کیا، اور کیسے ان کو پسپا کیا، اور پھر جب تک ان کے ساتھی آ گئے ان کو رو کے رکھا۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑ سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ جائیں اور اپنا بھی سامان چھوڑ جائیں، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ نے جماعت صحابہ کو نصیب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی ذرہ عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔